اور لینے کے بعد سکینہ سے کہا کہ میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. ادھر سے حضرت عباس سرات پہ پہنچتے ہیں پانی لینے کے لیے. ترائی میں اترے. اب جب واپس آئے تو کیا دیکھا ہے؟ ارے کوئی تلوار سے وار کرتا, کسی نے گرز مارا, ادھر سے نیچے مارے. اور اس کے بعد یہ علم کی زیارت آپ نے کی. اور اس کے بعد اب زیارت آ رہی ہے, شبیہ ہماری جناب زینب آ رہی ہے. آخر کی زیارت کریں گے. کون جناب زینب؟ کون جناب زینب جسے ام المصائب کہا تاریخ نے, جو ہمیشہ اپنے بھائی کے بشانہ تھی. جب تک حسین زندہ رہے تو مسائب برداشت کرتی رہی, لیکن کیا حسین کے بعد, کیا عصر عاشور کے بعد ارے زینب کا مسائل ختم ہوئے؟ نہیں عزیزو, زینب کا مسائل ختم نہیں ہوئے. ادھر سے امام حسین شہید ہوئے اور ادھر سے ارے دشمن ہاتھوں میں آگ لے کر خیموں میں کی طرف آگے بڑھے. ارے تمام خیموں میں آگ لگا دی. جناب زینب ایک خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں جاتی, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی, یہاں تک کہ سارے خیمے جلا دیے گئے. ایک مرتبہ جناب زینب سید سجاد کے خیمے میں آتی ہے, کہتی ہے اے بیٹا ارے کیا حکم ہے کہ ہم چل کے مر جائے یا اس کے ہم اپنی جان بچائے؟ ارے جان لیجیے, جانیے زینب, جناب زینب کی شبیہ ہماری کی زیارت کیجیے. جناب زینب جب کربلا سے مدینے پہنچتی ہے تو مدینے میں ارے روزہ رسول پہ جا کے کہتی ہے اے نانا ارے آپ کی امت نے بہت ہمارے اوپر ظلم کیے ہیں. لیجیے شبیہ ہماری جناب زینب کی بہن ام کلثوم, جناب ام کلثوم کی شبیہ ہماری آ رہی ہے. کون ام کلثوم جو ہمیشہ جناب زینب کے ساتھ ساتھ رہی, جو ہمیشہ زینب کو دلاسا دیتی رہی. اگر کوئی لاش آتی تھی تو جناب زینب اس پہ گریہ کرتی تھی اور ساتھ میں ام کلثوم بھی گریہ کرتی تھی. ارے ام کلثوم ہمیشہ اپنی بہن کے ساتھ رہی. اور اس کے بعد یہ آپ نے شبیہ ہماری ام کلثوم کی زیارت کی. تیسری ہماری ام لیلا کی آ رہی ہے. ارے کون ام لیلا؟ علی اکبر کی ماں ام لیلا, ارے شبیہ رسول کی ماں ام لیلا. ارے ام لیلا جب اسیر ہوئے کوفے کی گلیوں سے گزر رہی تھی اور بیٹے کا سر نو کے نیزہ سے تھا. اب جب عورتوں کو دیکھتی تھی کہ وہ بیٹے کو دیکھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ ارے کہتی تھی میرے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے, میرے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے. لیجیے ام لیلا کی شبیہ ہماری کی زیارت کیجیے. جب یہ خط ارے مدینہ پہنچی ہے تو مدینہ پہنچنے کے بعد صرف 6 مہینہ زندہ رہی. اور جب بھی روزہ رسول پہ بیٹھ کر ہمیشہ گریہ کیا کرتی تھی. اور جب پوچھنے والا پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے, کہا یہ علی اکبر کی ماں ام لیلا ہے, ہمیشہ گریہ کرتی تھی. آئے میرے بیٹے میں تیرے بغیر کیسا زندہ رہوں گی. لیجیے تیسری ہماری عظیم خاتون کربلا کی رباب ہے. رباب کون؟ علی اصغر کی ماں رباب. ارے وہ رباب جس کے 6 مہینے کے بچے کو ذبح کر دیا جاتا ہے, ارے تیر سے نشانہ بنایا جاتا ہے. لیجیے ام رباب کی ارے شبیہ ہماری کی زیارت کیجیے, جو کربلا کے بعد کبھی سائے میں نہ بیٹھی, جس نے کربلا کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیا. ابھی جو انہیں خواتین میں ایک عظیم خاتون تھی جس کا نام تھا فضہ. کون فضہ؟ جس کو اللہ نے 120 سال کی عمر دی اور 120 سال کی عمر آپ نے اہل بیت کی خدمت گزار
बुजुर्गवारी में गुजार दी। आप हमेशा अहले बैत की खिदमत किया करती थी। यहाँ तक कि जब रसूल ने पूछा कि ऐसे तुम दुआ मांग सकती हो, 3 दुआएं तुम्हारे लिए मकबूल है, तो आपने यही मांगा कि परवरदिगार मुझे लंबी उम्र दे दे ताकि मैं अहले बैत की खिदमत करती रहूं, ताकि मैं अहले बैत की खिदमत करती रहूं। तो अजीजों, जनाब हिस्सा है जो करबला के बाद असीरों के काफिले में अरे जनाब ज़ैनब के लिए अरे सीने सबर बनी हुई है। जब कोई पत्थर मारता था तो यही हिस्सा थी जो अपना सिर जनाब ज़ैनब के आगे रख दिया, जनाब ज़ैनब के आगे सर अपना कर करती थी। हसन जैसे सफेद बाल जनाब हिस्सा के उनसे रंगीन हो गए थे। अपने अच्छी के काफला सालार सैयद सज्जाद, अरे जिसके आंखों में अरकलियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, अरे गले में तोहफे काफला के जब मदीने जाता है तो मदीने पहुंचने के बाद अभी मदीने से सैयद